گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام صلوات بھیج دیں بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے اس کائنات بے حسی میں
غم کربلا کے صدقے میں ہمارے دلوں میں احساس کو زندہ رکھا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بدلتے ہوئے زمانے میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم ظلم کے خلاف احتجاج کریں اور حق کا ساتھ دیں۔ چنانچہ تنظیم جعفری کی جانب سے اس مجلس اعزا کا انعقاد اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ظلم کے خلاف احتجاج درج کر رہے ہیں اور بچھڑنے والے مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں اور ذکر اہل بیت کے ذریعے ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے اور ایک عظیم دولت ہے جو احساس کی شکل میں ہمارے دلوں میں محفوظ کر دی گئی ہے کہ ہم آج بھی الحمدللہ مظلوم کا ہی ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی ظلم کا یا ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا کبھی لفظ لعن کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فروعات میں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ بھی ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جن کے صدقے میں حق کا وجود ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے ظالم ہیں ہم ان پر لعنت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اب ماشاءاللہ اہل نظر یہاں تشریف فرما ہیں، شعراء ذوی الاحترام ہیں، اور خود سرکار خطیب اہل بیت مولانا سید شوذب کاظم جرولی صاحب قبلہ جو بہترین خطیب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس مختصر سی مجلس میں بس چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہم، مگر گزارش یہ ہے کہ خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی تو شاید میں معافی ضمیر آپ تک منتقل کر سکوں۔ یاد رہے، پوری دنیا میں دہشت گردی کو جہاد کا نام دے دیا گیا ہے، قربانی کا نام دے دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہو رہا ہے فساد، کہا جا رہا ہے جہاد۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کاٹے جا رہے ہیں مظلوموں کے گلے اور نام دیا جا رہا ہے قربانی کا، حالانکہ فلسفہ قربانی کچھ اور ہے، فلسفہ جہاد کچھ اور ہے۔ قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے کعبے سے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے کعبے سے۔ عجیب متضاد باتیں کرتا ہے دشمن اہل بیت، ایک طرف کہتا ہے یہ قربانی ہے اور دوسری طرف کہتا ہے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، صلوات بھیجیں بابا، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اب یہاں شعراء ذوی الاحترام بھی تشریف فرمائیں۔ میں نے انہی حالات سے متاثر ہو کے مسدس کی شکل میں ایک نظم ابھی تازہ لکھی تھی، اس کا ایک بند مجھے سر دست یاد آ گیا ہے جو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک طرف تو قربانی کا شور ہے، حالانکہ قربانی کی تاریخ منا سے شروع ہوتی ہے، پہلے تھی مگر مسلمانوں نے جو قبول کیا ہے وہ منتہی ہوتی ہے جا کے منا میں۔ تو ایک طرف قربانی کی بات کر رہے ہیں یہ، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم کعبے کو معاذ اللہ ڈھا دیں گے۔ یعنی یہ آج کے ایسے ظالم ہیں، ایسے سنگ دل ہیں، اور ایسے یہ کفر پر چلنے والے ہیں، کفر کے راستوں پر چلنے والے ہیں کہ یہ پرچم تو اسلام کا اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبے کو ڈھانے کی بات۔ مگر یاد رہے، خانہ کعبہ کو جب جب نقصان پہنچانے کی بات کی جائے گی
مسلمانوں کے سارے فرقے چپ رہے، ہمیں کوئی غرض نہیں، مگر شیعہ نہیں چپ رہے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ دنیا چپ رہے، ہم چپ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے آقاؤں کی نشانی کعبے میں نہیں ہے، ہمارے آقا کی نشانی کا چپ رہے، ہم تو چپ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ کعبہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، اس نسبت سے بھی عزیز ہے کہ میرا مولا مولود کعبہ ہے، اس نسبت سے بھی عزیز ہے۔ تو اب ایک بند سن لیجئے، وہ آپ کے خدمت میں نظر کرتا ہوں، صلوات پڑھیں مل جل کے تو عرض کروں، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا کہ مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مصرع نظر ہے کہ لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال، مصرع اہل نظر کے لیے پڑھا میں نے، لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال، یہ اڑانوں کی تمنا، یہ شکستہ پر ابال، ہاں سبحان اللہ، لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال، یہ اڑانوں کی تمنا، یہ شکستہ پروبال، ارے وارد شرک نہاں قوم مذل امت زال، خدائے حسین کا واسطہ مصرع پڑھ رہا ہوں، وارد شرک نہاں قوم مذل امت زال، چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال، چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرمی ہے، نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے، سبحان اللہ، حضرمی ہے نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے، یہ مکان تو میرے مولا کی جنم بھومی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بھیج دیں بابا دیبل۔ سن لیجئے، زندگی قید میں ہے، موت کو ہے آزادی، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان لوہے دل پر لکھیں، زندگی قید میں ہے، موت کو ہے آزادی، خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی، خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے، زندگی قید میں ہے، موت کو ہے آزادی، خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی، کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی، ارے کہاں اسلام کی تعلیم، کہاں بغدادی، قید میں ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زندگی قید میں ہے، موت کو ہے آزادی، خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی، کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی، کہاں اسلام کی تعلیم، اسلام کا شور مچانے والے، کہاں اسلام کی تعلیم، کہاں بغدادی، ارے جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں، جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں، یہ ہے اسلام، تو ہم لوگ مسلمان نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس میں
نہیں. یہ ہے اسلام. تو ہم لوگ مسلمان نہیں. اب یہ بغدادی ہے کیا؟ غور سے سنیے گا. یہ ہے کیا؟ جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے گھر ان کا جلایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے دروازہ گرایا تھا وہی ہے تجھ میں. ارے جس نے زہرا کو رلایا تھا. دلیل یہ ہے کہ ہاتھ تبدیل ہوئے، کام نہیں بدلا ہے، اور شکل بدلی ہے مگر نام نہیں. جس نے مولا کو ستایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے گھر ان کا جلایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے دروازہ گرایا تھا وہی ہے تجھ میں. جس نے بیوی کو رلایا تھا. ہاتھ تبدیل ہوئے، کام نہیں بدلا ہے، شکل بدلی ہے مگر. پورا نام کیا ہے؟ شکل بدلی ہے مگر نام نہیں بدلا. مجھے یہ طویل ہے نظم، مجھے یاد نہیں ہے. اتفاق سے ایک بند اور یاد آ گیا تھا تو میں نے عرض کر دیا. آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا. تو یہ جو مجلسیں برپا ہو رہی ہیں یہ صرف اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں. ہم ظلم کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا ظلم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مظلوموں سے تعلق ہے. کونین کا سب سے بڑا مظلوم تو ہمارا آقا ہے، لہذا ہمارا مظلومیت سے تعلق ہے، ظلم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں. اب یہ جو قربانی کی بات کرتے ہیں، فلسفہ اسلام کو سمجھیں. قرآن مجید نے اپنے دامن میں ایک خواب محفوظ کیا. قرآن مجید جیسی کتاب، اس میں کسی خواب کا ذکر ہو تو کچھ تو ہے وہ خواب. اس کا مطلب کہنے کو ہے خواب، مگر ہے ایسا خواب جو سوئے ہوں کو قیامت تک جگاتا رہے گا. اہل زباں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں. ہے تو کہنے کو خواب مگر قیامت تک سوئے ہوں کو جگاتا رہے گا، بیدار کرتا رہے گا. قرآن مجید نے اپنے دامن میں وہ خواب محفوظ کیا. کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، اور جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی. جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم. جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس سے کہا وہ بھی سچا. رشتہ ظاہری کے طور پر خواب دیکھنے والا باپ، جس کے لیے دیکھا وہ بیٹا. جس نے خواب دیکھا اس کا نام ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام اسماعیل. خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، بیٹے سے بیان کیا. ابراہیم کہتے ہیں میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے دل کے چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا بابا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ عشق خدا میں، راہ خدا میں، یاد خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. خواب دیکھا ابراہیم نے، بیان کر رہے ہیں اسماعیل سے، خدا حسین کا واسطہ، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فطرتاً جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ فطرتاً جواب اسماعیل ہونا کیا چاہیے؟ جو حضرت کے چاہنے والے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، خاص توجہ کے ساتھ سنیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگر میں مجلس پڑھتے پڑھتے یہ کہوں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کل رات کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے،
تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا مجلس ختم ہونے دیجئے، ایسے ہی کریں گے؟ ان کا صاحب لاکھ آپ سے محبت کر رہے ہوں مگر یہ تھوڑی کریں گے۔ ارے جیسے ہی خواب سنیں گے ہم فوراً صدقہ نکالیں گے، فوراً نیکیاں کریں گے، فوراً خیرات دیں گے۔ کیوں؟ کہ بھئی خواب کی نوعیت بتا رہی ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہے، ڈراؤنا خواب ہے، تو بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، نیکیاں کی جاتی ہیں، خیرات دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کوئی ڈراؤنا خواب اگر بیان کیا جائے تو اس کی تعبیر کو بدلنے کے لیے صدقے دیے جاتے ہیں۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بابا صدقہ نکالو، ہاں بابا خیرات دو۔ مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا، جیسے ہی ابراہیم نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، اسماعیل نے فوراً کہا بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے، دیر نہ کیجئے۔ میں کہوں گا اسماعیل ارے خواب ہے، خواب کی بنیاد پر جان دینے کو تیار ہیں، صدقے نکلوائیے، خیرات دلوائیے، نیکیاں کروائیے تاکہ بچ جائیے۔ یہ کیا کہ خواب کی بنیاد پر گردن کٹوانے جا رہے ہیں، گلا کٹوانے جا رہے ہیں، ذبح ہونے جا رہے ہیں، جان دینے جا رہے ہیں، وہ بھی خواب کی بنیاد پر۔ اسماعیل کہیں گے تجھے کیا خبر؟ ارے یہ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائے، صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یہ امت کا خواب نہیں ہے، یہ نبوت کا خواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کا خواب بیداری جیسا ہوتا ہے۔ اب اگر پڑھے لکھوں میں صاحبان نظر میں بھی نہ پڑھیں تو کہاں پڑھے؟ نبوت کا خواب بیداری جیسا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے نبی سوئے یا جاگے دونوں کیفیتیں ایک ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کی بیداری بھی بیداری اور نبی کا خواب بھی بیداری۔ اس کا جاگنا تو جاگنا ہے ہی، اس کا سونا بھی جاگنے جیسا۔ امت سوئے تو سوئے، نبی سوئے تو جاگے۔ نبی کا خواب امت کے خواب سے مماثلت نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے امت پر گواہ، اور گواہ کے لیے شاہد ہونا ضروری۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عقیدہ امامیہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ گواہ کے لیے شاہد ہونا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا جتنی دیر سویا اتنی دیر امت کی گواہی نہیں دے پائے گا۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ شہادت ضروری ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سوئے جب بھی گواہ، نبی جاگے جب بھی گواہ۔ تو نبی کا سونا جاگنے جیسا، امت کا سونا جاگنے جیسا نہیں، مگر نبی کا سونا جاگنے جیسا۔ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت، خدا حسین کا واسطہ۔ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ ہمیشہ خریداری جاگتے میں ہوتی ہے، سوتے میں نہیں ہوتی۔ علی سوئے، مرضی قدرت خرید۔
ادب جوڑ کے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے محسوس فرمائیے گا۔ ہم سوئیں تو نہ ہم کچھ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، مگر یہ سوئیں دعویٰ نبوت کا، دلیل امامت کی۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ نبی کا سونا بیداری جیسا ہے، نبی سوئے جب بھی بیدار، نبی جاگے جب بھی بیدار۔ میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا میری طرف۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس پر یقین ہے؟ انہوں نے کہا اس پر یقین نہ رکھیں گے تو مسلمان کہاں رہیں گے؟ ارے بھائی خواب دیکھا تھا، خواب، کوئی فرشتہ تھوڑی آیا تھا، کوئی آیت تھوڑی آئی تھی، کوئی صحیفہ تھوڑی اترا تھا، خواب دیکھا تھا۔ ذہن وہ بھی سوتے میں ذہن۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ابراہیم ہے، ابراہیم۔ ان کے دماغ پر نہ سوتے میں شک کیا جا سکتا ہے نہ جاگتے میں۔ آہا آہا سبحان اللہ، یہ ابراہیم ہے، ان کے ذہن پر نہ سوتے میں شک ہو سکتا ہے نہ جاگتے میں شک ہو سکتا ہے۔ عقل کے اندھو یہ ابراہیم ہے اور یہ محمد عربی، ان میں بڑا کون؟ کہ محمد عربی سبحان اللہ، جو چھوٹا نبی ہے اس کے دماغ پر سوتے میں شک نہیں کر رہے ہو، جو بڑا ہے اس کے دماغ پر جاگتے میں شک۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، صلوات بھیج دیں بابا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب ماشاءاللہ مومنین تشریف لے آئے اور میں بھی آ رہا ہوں متن کی طرف۔ تو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، کہا بابا جو آپ نے دیکھا ہے کر گزری۔ کہہ دیا۔ کس نے کہا؟ اسماعیل۔ کس سے کہا؟ ابراہیم سے، کہ جو آپ نے خواب دیکھا اسے کر گزر، خدا حسین کا واسطہ، جو دیکھا ہے اسے کر گزریے۔ اسماعیل نے جب یہ جواب دیا، ابراہیم نے، میری طرف دیکھیے گا، چھری اٹھائی، تھیلے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، بیٹے کا بازو پکڑا، چلے کدھر؟ سفر عشق پر۔ عشق کے سفر پر نکلے۔ عالم یہ ہے کہ کیفیت استغراق ہے، بس یاد خدا، عشق خدا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بیٹے کو لیے جا رہے ہیں، بغل میں چھری، ایک پہلو میں بیٹا، یوسف جمال بیٹا، نبی ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو لیے جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ میری طرف دیکھیے گا، جو قربانی کا شور مچا رہے ہیں، اپنی موٹی موٹی گردنوں کی خیر منائیں، آنے والی ہے ذوالفقار۔ حالات ایسے ہیں کہ ذوالفقار آنے والی ہے۔ جو قربانی کی بات کرتے وہ فلسفہ قربانی کو سمجھیں۔ ابراہیم اس شان سے چلے، یہ ہے چھری، یہ ہے بیٹا، یہ ہے مینا، چلے جا رہے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، ابراہیم اگر راہ خدا میں آپ کو بیٹے کو قتل ہی کرنا ہے تو چپکے سے لے جائیے، ذبح کر دیجئے، بتائیے نا، کم سن ہے بیٹا، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، آپ اپنے دل میں رکھیے، لے جا کے ذبح کر دیجئے، خدا حسین کا واسطہ۔ ابراہیم بیٹے کو لے جاؤ، چپکے سے ذبح کرو، بتاؤ نا، ڈر نہ جائے بیٹا۔ ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ. شباب بھائی بات کہہ رہا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے. قربانی دھوکے کا نام نہیں، قربانی اختیار کا نام. اس لیے کہ قربانی کا دوسرا نام ہے شہادت، اور شہادت بہادری ہے، بزدلی نہیں. خدائے حسین کا واسطہ، شہادت بہادری ہے، بزدلی نہیں. اس وجہ سے قربانی دھوکے کا نام نہیں، اختیار کا نام، جہالت کا نام نہیں، علم کا نام. میں اسماعیل کو بتاؤں گا قربان ہونے والے کی رضا ہونی چاہیے. میں نے کیا کہا؟ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت. قربانی دھوکے کا نام نہیں، اختیار کا نام. دلیل ملے گی کربلا میں. اگر حسین خود گہوارے سے اصغر کو لے جائیں تو قربانی دھوکا. اگر اصغر خود کو گہوارے سے گرا دے، میں کیا کہہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ حضرت. اگر خود گہوارے سے گرا دیں تو یہ اختیار ہے، یہ علم ہے. مصائب میں کیا سنتے ہیں؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ آپ جانے، بیوی کا رومال جانے. جب فضائل میں بھی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، یہی ایمان کی علامت ہے. تو بہن کی گود بھائی کہاں چھوڑ رہا تھا؟ اصغر بی بی فاطمہ صغرا کی گود کہاں چھوڑ رہے تھے؟ حسین نے کانوں میں کچھ کہا، گویا بتایا، فوراً ہمک کے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جبر و اکراہ نہیں ہے، قربانی سراپا علم کا نام ہے. اچھی بات ہے، آپ نے غور فرمایا؟ دوسری دلیل دے رہا ہوں اسی کربلا میں. اگر حسین ابن علی حکم دے کے کسی کو بھیجے تو قربانی مجبوری. لیکن اگر قربان ہونے والے بے چین ہو کے کہیں آقا اجازت دو، آقا اجازت دو، آقا اجازت دو، میں کیا کہہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ محسوس فرمائیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی اختیار کا نام ہے، قربانی مجبوری کا نام نہیں ہے. فرمایا میں بتاؤں گا اسماعیل کو. اچھا بتا دیا. کمال یہ ہے، اللہ اکبر، کیا خانوادہ ہے. نہ لے جانے والے کے ماتھے پر پسینہ، نہ جانے والے کے پیروں میں لغزش. جانے والا بھی سکون سے جا رہا ہے، لے جانے والا بھی سکون سے لے جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، جانے والا بھی پرسکون ہے، لے جانے والا بھی پرسکون ہے. اب میں تمام عالم اسلام سے بلا تفریق مذہب و ملت ایک ادنا سا بارگاہ سرکار حسین ابن علی کا جارو کش ہونے کی حیثیت سے، حضرت کے عزاداروں کا ایک ادنا سا خادم اور نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا مل کے یہ بتائے، کیا آج کے زمانے میں خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ امت مسلمہ کے پاس ہے؟ جو مومنین باہر ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں، آخری صف تک. کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت کے پاس ہے؟ وہ امت جو بظاہر امت کہلاتی ہے، ورنہ جس نے علی کو چھوڑا وہ امت سے خارج.
حدیث پیغمبر یالی ہم اور تم امت کے باپ ہیں، تو جس نے باپ سے بغاوت کر دی وہ امت میں کہاں رہا؟ لیکن بظاہر جنہیں امت کہا جا رہا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت کے پاس ہے یا نہیں؟ ساری دنیا چیخ کے کہے گی ہے۔ اس تحفے کا نام کیا ہے؟ قربانی۔ آنے والا ہے موسم، قربانی، خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ قربانی۔ اور یہ تحفہ اتنا اہم ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جائیے، 10,000 کا دمبا ذبح کیجئے، حج بیکار۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحفہ بڑا اہم ہے، تو یہ دیا کس نے؟ خواب ابراہیم نے۔ امت محمد کو قیامت تک اس پر عمل کرنا ہے، حالانکہ اس امت پر شریعت ابراہیمی نہیں ہے، باوجود اس کے شریعت ابراہیم منسوخ ہو گئی، باوجود اس کے امت محمد کو خواب ابراہیم کے اس تحفے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، بھائی اس پر کیوں عمل کر رہے ہو؟ کارے یہ خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے، ہم اسے کلیجے سے لگائیں گے، ہم اسے دل میں بسائیں گے، ہم اسے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ عقل کے اندھو حیرت ہے، ابراہیم خواب میں تحفہ دیں اسے یاد رکھتے ہو، محمد بیداری میں کہیں من کنت مولا آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب ابراہیم کا تحفہ یاد ہے، بیداری محمد کا تحفہ یاد نہیں ہے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب تمہیں یہ یاد ہے تو پھر یہ یاد کیوں نہیں؟ جب تمہیں یہ یاد ہے تو پھر یہ یاد کیوں نہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، اسے ماننے کے حسب نسب کی اسے مانو گے۔ اب چلے آخری لمحوں میں گفتگو ہے، موضوع طویل اور تفصیلی ہے، پھر کبھی چلے لے کے۔ اب دیکھیے کیا منظر ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت، آپ کا بھائی پڑھ رہا، آپ سن رہے ہیں، مگر یہ ذرا تصور کیجئے کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، بیٹے کو معلوم ہے میرے گلے پہ چھری، مگر جا رہا ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ میرے گلے پر چھری چلے گی، مگر باپ کو معلوم ہے کہ اسے قربان کرنا ہے، مگر جا رہا ہے۔ یہ بتائیے جان بوجھ کے خطرے کی طرف جانا کیا خودکشی نہیں ہے؟ جان بوجھ کے خطرے کی طرف جانا کیا خودکشی نہیں ہے؟
کہا ہے تو خودکشی، تو پھر کہیے کہ العیاذن باللہ ابراہیم اور اسماعیل انہیں تو رستہ بدل دینا چاہیے، شہر بدل دینا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، مگر جو قربان کرنے جا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جسے قربان ہونا ہے تو مسلمانوں بتاؤ اسے کیا کہیں؟ ارے انہوں نے کہا توبہ کیجئے توبہ، یہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اگر کچھ کہیے گا تو ایمان چلا جائے گا، معلوم ہے کہ ذبح ہوں گے پھر بھی جا رہے ہیں۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ جب حسین کو معلوم تھا تو کربلا کیوں گئے؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ جب معلوم تھا تو کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ خواب کو تعبیر دینا تھی۔ میں نے جملہ کہا، اس لیے گئے کہ کتاب قربانی پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھی، اس لیے گئے کہ مینا کو زندگی دینا تھی، اس لیے گئے کہ کعبے کو محفوظ کرنا تھا، اس لیے گئے۔ سب سے بڑی بات ہے اس لیے گئے کہ بزدل نہیں تھے، فلسفہ قربانی کو جانتے تھے۔ اب لے کے چلے، بات تمام کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، اللہ اکبر کیا منظر ہے۔ ابراہیم، علماء تحریر فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں، رسولوں میں اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ خدائے حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، توجہ اور مکرر توجہ، اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ ایک امتحان سے نکلے فوراً دوسرے امتحان کی تمنا، ایک امتحان سے نکلے فوراً دوسرے امتحان کی تمنا، معبود کوئی امتحان اور، معبود کوئی امتحان اور، معبود کوئی امتحان اور۔ میں اپنے بزرگوں سے داد چاہتا ہوں جو فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ جذبہ امتحان کی شدت تھی جو ابراہیم کو منصب امامت تک لے آئی۔ منصب امامت تک لے آئی ابراہیم کو، یہ شدت، یہ جذبہ۔ ایک امتحان سے نکلے اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے پاس کئی منصب ہیں، تو تمام نبیوں میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ اب میں دستی ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سب سے میں دعاؤں کا خواستگار ہوں، مرحلہ نازک ہے، بی بی مجھے توفیق دیں کہ میں اسی کیف میں اتر کے آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی نہیں گھبرائے امتحان سے۔ ایک امتحان سے نکلے معبود، اور امتحان اور امتحان اور امتحان، امتحان دیتے گئے، امتحان دیتے گئے، کامیاب ہوتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ ابراہیم چاہتے تھے کہ میں امتحان دیتا رہوں، قربتوں میں اضافہ ہوتا رہے، اس سے اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب،
یہ ابراہیم ہیں جو پے در پے امتحان دے کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ میرا مولا ہے جو کہہ رہا ہے اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی گھبرائے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے. معبود ایک امتحان اور ایک امتحان اور ایک امتحان اور، ہمیشہ امتحان دینے کی آرزو رکھنے والا ابراہیم اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے کے مینا میں امتحان دینے آ گیا. لٹایا اسماعیل کو، نکالی چھری، یہ ہے اسماعیل کا گلا، یہ ہاتھ میں چھری. آگے بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی. کتاب میں فاصلہ تو نہ دیکھا مگر محسوس ہوتا ہے شاید یہاں تک ہاتھ پہنچا تھا کہ اتنے میں. بولیے للہ، بولیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاتھ کہاں پہ، چھری رکھی، رومال نکالا، شعراء سے، ادبا سے، اہل زبان سے دعائیں چاہتا ہوں. آنکھوں پر پٹی باندھی. ابراہیم نے کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کاپنا جیسے استعارہ بن گیا ہو، کنایا بن گیا ہو، اشارہ بن گیا ہو. معبود بس، معبود بس، آنکھوں پر پٹی باندھنے دے. معبود بس، معبود بس. کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کاپنا جیسے استعارہ بن گیا ہو. معبود بس، معبود بس، معبود بس. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا مگر کسی نہ کسی موڑ پر پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس. اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس. اکیلا ہے حسین. حسین فرماتے تھے اور خدا فرماتا تھا بس. باقی پھر کبھی بات تو ابھی شروع ہوئی تھی مگر میں کیا کروں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی آ گئی. ایسا لگتا ہے آنکھوں کے خیموں میں رہنے والے مسافروں نے رومال دیکھ لیا. اکیلا ہے مظلوم حسین جس سے خدا کہہ رہا تھا تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین، زخموں پر زخم پا چکے بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے. عزاداروں بارہا کا سناوا مصرع ہے، محسوس کر لیجئے کلیجہ منہ کو آ جائے گا. ارے ہم تم کو آزما چکے، ہم تم کو آزما چکے. بس ہے اسے، بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے. ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد. بلند ہو گئی آوازیں، کیا تڑپ کے روئے، کیا بلک کے روئے. ابھی جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا
دونوں جانب دیکھا تعزیے بننا شروع ہو گئے. ہائے رے شہر ازاں، وارے لکھنؤ، کیا انتظار ہے تجھے جنگل میں لٹنے والوں کا؟ تیاریاں شروع ہو گئی. عراق کی زمین پر بچھڑنے والے بھائیوں، تمہاری روحوں کو سلام. تم عشق علی میں مارے گئے، محبت حسین میں مارے گئے، مگر تم ہم سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہو. ہم اب تک دیدار حسین کو تڑپ رہے ہیں، تم نے دیدار کر لیا. بلند ہیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بی بی توفیق دے جب تک ایک ایک فرد فرش عزا سے روتا ہوا نہ اٹھے، روح کو سکون نہیں ملتا. اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے. جب گھر واپس ہوئے ماں کو انتظار تھا. ہاجرہ دوڑی، بچے سے لپٹ گئی. پیار کرتے کرتے اب جو نظریں گلے پر پڑی، ایک ہلکا سا نشان تھا. ہاجرہ غش کھا کے گر گئی. ہائے لیلا، ہائے ربا، ہائے زینب. چلا کے روئیے، تڑپ کے روئیے. تمام کرتا ہوں مجلس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاجرہ نے خالی نشان دیکھا. خالی ہلکا سا چھری رکھنے کا ایک ہلکا سا نشان تھا بس. تو ماں پیار کرتے کرتے جیسے ہی نظریں پڑی بے ہوش ہو گئی. یہ ہے اسماعیل کی ماں. کیا کروں، منہ پر تماچے ماروں، کیا کروں. یہ ہے اونو محمد کی ماں زینب. دونوں بچوں کے جنازے آئے، ایک ساتھ دو جنازے. زینب کبریٰ آئی، دونوں کو لہو میں نہایا ہوا دیکھا، قریب گئیں، دونوں جنازوں کو تھوڑا تھوڑا کھسکایا، بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائی، دو زانو ہو کے بیٹھی، ایک ہاتھ ان کے سینے پر، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا معبود تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول. آؤ بس چلا کے رو لیجئے، مجلس 2 سے 3 منٹ میں تمام کر دوں گا. 2 سے 3 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آئے ام لیلا، آئے مادر علی اکبر. کہاں گیا تمہارا گیسوں والا بیوی؟ برچی کھا کے سو گیا؟ بیوی تمہیں تو اب بھی انتظار ہوگا، تمہیں تو اب بھی اپنے لال کا انتظار ہوگا بیوی. بس یہ علی اکبر کیا ہیں، کیسے عرض کروں. ایک واقعہ سن لیجئے. پتہ نہیں کیوں ذہن اس طرف مائل ہو گیا، شاید یہی منظور بارگاہ ہو کہ مجلس تمام ہو گئے اسموں والے کے ذکر پر.
انشاءاللہ شہزادی توفیق دیں، میں اگر پڑھ سکا گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا، جب یاد آئے گا روئیے گا، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے حصے کے جو آنسو ہیں ان میں سے ایک آنسو کی جزا شہزادی سے ہمیں یہ دلوا دیجئے کہ وہ اپنے کنبے کے مصائب پڑھنے کی توفیق ہمیں دے دیں۔ بتاؤں اس گیسوؤں والے شہزادے کی محبت کیا تھی حسین کو؟ اللہ اللہ نوجوانوں اپنے جگر کو تھام لیجئے، اولاد والے تشریف فرمائیں، دلوں کو سنبھالیں۔ ایک عالم دین زیارت کربلا کو جا رہے تھے، ان کے بابا بھی عالم تھے، تو وہ رخصت ہونے کو گئے، کہا بابا ہاں میرے لال میں کربلا جا رہا ہوں بابا، زیارت قبر حسین کو جا رہا ہوں بابا، جاؤ میرے لال خوشا نصیب کہ تمہیں زیارت قبر حسین میسر ہو رہی ہے، مگر سنو تم تو ذاکر بھی ہو۔ ہاں بابا، کہ وہاں مجلسیں بھی پڑھو گے؟ کہ اگر توفیق دی تو ضرور پڑھوں گا۔ کہ قبر حسین پر بھی پڑھو گے؟ کہاں بابا پڑھوں گا، کہ مگر میری ایک بات یاد رکھنا۔ کہ بابا وہ کیا؟ کہ قبر حسین پر کسی کی بھی شہادت پڑھ دینا، اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ آئے علی اکبر، حسین اکبر کی شہادت نہیں سن پاتے۔ کیا روتے ہیں آپ؟ تڑپ کے رو لیجئے، آوازوں کو بلند کر کے رو لیجئے، مجلس کو تمام کر دوں میں۔ ہاں عزادارو، حسین اکبر کو اتنا چاہتے ہیں کہ اکبر کی شہادت حسین سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب باپ سے شہادت کا تذکرہ برداشت نہیں ہوتا، ذرا ماں کے دل سے کوئی پوچھے، پر روایت سن لیجئے، مجلس تمام ہے، ماں کے دل سے کوئی پوچھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اجڑ گیا زہرا کا گھر، تاراج ہو گیا خانہ رسول اللہ، رسول کی کھیتی اجڑ گئی کربلا کے جنگل میں، یہاں تک کہ شام غریباں آ گئی، غریبوں نے رات گزاری، 11ویں محرم کی صبح آئی، اسیر کیا گیا سیدانیوں کو، قیدی بنایا گیا میرے امام کو، کشاں کشاں لے کے ظالم چلے۔ روایت کہتی ہے کہ گاؤں پڑتا تھا راستے میں، کچھ عورتیں کھیتوں پہ آئی تھیں، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی کہ اتنے میں کربلا کی طرف سے غبار اٹھا۔ غبار کا اٹھنا کسی کارواں کے آنے کا پتہ دیتا تھا۔ یہ عورتیں ٹھہر گئی، اب جو غبار صاف ہوا تو عجب منظر دیکھا، یہ کس شان کا کارواں آ رہا ہے؟ یہ تو نیزوں پر سر چلے آ رہا ہے۔ کارواں کچھ اور قریب ہوا، دیکھا ایک بیمار قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا چلا۔ کارواں کچھ اور قریب ہوا، دیکھا اونٹوں کی برہنہ پشتوں پر کچھ بیویاں، سر ننگے، ہاتھ پسے، گردن بندھے۔ چلا کے رو لیجئے للہ، مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورتیں دیکھتی رہیں، کارواں آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نیزوں پر رکھے ہوئے سر قریب آ گئے۔ ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا، عورتیں دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے گزرتے ہوئے سروں کو دیکھتی رہی کہ انہی سروں میں ایک گیسوؤں والا سر خاک و خون میں ڈوبا،
14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ جیسے ہی وہ سر قریب آیا، بوڑھی عورت آگے بڑھی، تمام عورتوں سے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ یہ کہہ کے اس نے کہا پروردگار، جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ اتنا سن رہا تھا ام لیلا کی آواز، اے بی بی ہو یہ رکعت، ارے میں اس کی دکھیا ماں، یہ میرا لال علی اکبر، اس کے جگر پر مرچی ماری میری دنیا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارا، جن شہدائے راہ محبت حسین کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کے مستقبل روشن فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے دشمنوں سے انتقام لے کہ تجھ سے بہتر انتقام لینے والا کوئی نہیں ہے. پروردگارا، ان افراد کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اپنے بچھڑنے والے برادران کو یاد رکھتے ہیں. علی الخصوص تنظیم جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام شرکائے مجلس جو اس وقت پرسہ دے رہے تھے کسی اجڑی ہوئی ماں کو، محبوب انہیں اجڑنے سے بچانا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا تو ادھر دے. پروردگارا، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو اہل بیت کی محبت پر خاتمہ ہو. ہمیں اقدار شفاعت جناب زہرا سلام علیہ قرار دے. پروردگارہ، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا. تمام اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین و مومنات اور شہدائے عراق کے لیے ایصال فرما دیں.